السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج آپ کو ایک چھوٹی سی بچی ہے جو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے گی۔ جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں ان کو بہت کم علم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز وغیرہ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن بہت آسان طریقہ ایک چھوٹی سی بچی آپ کو سکھانے والی ہے، بتانے والی ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر کے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور اسے لوگوں تک، دوستوں تک ضرور پہنچانا ہے اور رشتہ دار، دوست سب کے پاس پہنچا دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے اور جتنا ہو سکے اتنا میرے بھائی اس ویڈیو کو شیئر بھی آپ کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ دل لگا کر کے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جس ویڈیو کا آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکی ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں عورتیں کس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، خواتین حضرات کس طریقے سے نماز پڑھیں، آج میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گی۔ کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا آرزو انصاری نماز کس طرح پڑھے، عورتیں کس طرح نماز پڑھیں، آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ تو آج یہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 5 وقت کی۔ فجر میں ٹوٹل 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 2 سنت 2 فرض، اور ظہر میں ٹوٹل 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ عصر میں ٹوٹل 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 4 سنت 4 فرض، اور مغرب میں ٹوٹل 7 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 3 فرض 2 سنت 2 نفل، اور لاسٹ یعنی کہ عشاء میں ٹوٹل 17 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر واجب اور 2 نفل۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے عورتیں نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا لینا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں میں پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا لی ہوں۔ اب آپ لوگوں کو اپنے پیر کے بیچ میں 4 انگل فاصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھ سکتے ہیں میرے پیروں کے بیچ میں 4 انگل فاصلہ ہے۔ اب جب آپ نیت کریں گے تب جو آپ کی نگاہ ہے جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں ہونی چاہیے۔ دیکھ سکتے ہیں نگاہ آپ کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو پہلے نیت کرنا ہے اور نیت کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے بول لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ناظرین، اب آپ لوگوں کو ہاتھوں کو اس طریقے سے نیچے کر لینا ہے۔ میں فجر کی 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہی ہوں۔ ویڈیو کو بیچ میں بالکل بھی اسکپ مت کریے گا اور تبھی آپ لوگ اچھے سے سمجھ پائیں گے کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو ہاتھوں کو نیچے کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو نیت کر کے بتاتی ہوں۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت وقت فجر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کے وقت بہت سی عورتیں، خواتین حضرات ہیں، وہ اس طریقے سے کرتی ہیں، اللہ اکبر، کان کو ٹچ کرتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے صرف اتنا آپ کو ہاتھ کرنا ہے، کندھا بالکل ٹچ نہیں کرنا ہے، گیپ اس میں رکھنا ہے۔ بہت سی عورتیں پورا کندھے کو ٹچ کر لیتی ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بس آپ لوگوں کو اتنا رکھنا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنا آپ لوگ رکھنا ہے۔ میرے کندھے اور ہاتھ کے ہتھیلی کے بیچ میں فاصلہ ہے، اس طریقے سے۔ اب آپ لوگوں کو اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ آپ کا یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ نیچے ہوگا اور جو دایاں ہاتھ ہے وہ اوپر ہوگا۔ بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس طریقے سے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہیں، دیکھیے اس طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ایسا کریں گی تو آپ کی نماز غلط ہو جائے گی۔ اس طریقے سے پہلے آپ کا یہ جو بایاں ہاتھ ہے نیچے، دایاں ہاتھ اوپر، اس طریقے سے آپ لوگ باندھنا ہے، پھر ہاتھوں کو اندر کر لینا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیا پڑھنا ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو ثنا پڑھنا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو پہلے تعوذ و تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ کو تعوذ و تسمیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو سورہ یاد ہو آپ اس سورہ کو پڑھ لیں۔ میں الم تر کیف پڑھ رہی ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ آپ کو اگر آپ لوگوں کو یہ آپ اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سورہ یاد ہو تو آپ اسے پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر بولتے ہوئے اب آپ لوگوں کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں کس طرح جانا ہے اس طریقے کو آپ اچھے سے دیکھیں، کیونکہ بہت سی عورتیں یہاں رکوع میں اور سجدے میں بہت غلطی کرتی ہیں، اور اگر غلطی کریں گی تو ان کی نماز بھی اچھے سے نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کس طریقے سے رکوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور صرف اتنا چھونا ہے، اتنا چھونا ہے، یا جو آپ کا یہ دیکھیے یہ آپ کا ہتھیلی ہے گھٹنے سے ٹچ ہو جائے، بس اتنا کافی ہے، زیادہ آپ لوگوں کو نہیں جھکنا ہے۔ اللہ اکبر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ، اس طریقے سے جھکنا، زیادہ نہیں جھکنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اب میں بتاتی ہوں۔ بہت سی عورتیں کیا ہیں میں بتاتی ہوں کس طریقے سے کرتی ہیں۔ اللہ اکبر بولتے ہوئے جاتی ہے، اپنے گھٹنوں پر بہت زور دے دیتی ہے، پیٹ ان کی ایک دم سیدھی ہوتی ہے، دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کرتی ہیں۔ تو یہ کیا غلط طریقہ ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے اللہ اکبر بولتے ہوئے جانا ہے، صرف اتنا جھکنا ہے، ہاتھ ٹچ ہو جائے بس اتنا کافی ہے، زیادہ نہیں جھکنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیا پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بولتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کو آپ لوگوں کو بولنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ میں بتاتی ہوں کس طریقے سے جانا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تو میں آپ لوگوں کو بیٹھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے اس طریقے سے آپ کو اپنے دونوں پیروں کو بچھا دینا ہے، اس طریقے سے بچھا دینا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ لوگوں کو پہلے اپنا یہ ہاتھ رکھنا ہے، دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا کوہنی رکھا گا ایسے ہی۔ اب پہلے آپ کا ناک ٹچ ہوگا، اس کے بعد پیشانی، اس طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو کر کے بتاتی ہوں۔ اللہ اکبر، اب آپ لوگوں کو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے کھڑے ہو جانا، اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر اس طریقے سے، یاد رکھیے سجدہ 2 بار کرنا ہے۔ اللہ اکبر اس طریقے سے۔ اب آپ لوگوں کو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پہلے جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے آپ لوگوں کا یہ پیشانی اٹھے گا، پھر ناک، اللہ اکبر بول کے آپ کو سجدے سے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر اس طریقے سے۔ اب آپ لوگوں کو بیٹھے نہیں رہنا ہے، اب آپ لوگوں کو دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کو دیکھیے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو اللہ اکبر بولتے ہوئے کھڑے ہونا ہے اور گھٹنوں پر زور دیتے ہوئے، اللہ اکبر گھٹنوں پر زور دیتے ہوئے آپ کو سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ اب جہاں ہاتھ باندھے تھے وہیں دوبارہ ہاتھ باندھ لینا ہے اس طریقے سے۔ اب آپ لوگوں کو ثنا تو نہیں پڑھنا ہے، اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو سورہ یاد ہوگا وہ سورہ پڑھ لینا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد جو سورہ یاد ہو آپ کو وہ پڑھ لینا ہے۔ میں قل اللہ احد پڑھ رہی ہوں۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو اگر کوئی اور سورہ یاد نہیں تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ دہراتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا اگر یاد نہیں ہے تو۔ اب آپ لوگوں کو وہی پروسیس کرنا ہے، یعنی کہ رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں کو وہی پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کو آپ لوگوں کو بول لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ کو دوبارہ سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر اس طریقے سے۔ اب آپ لوگوں کو 3 بار وہی پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے سجدہ 2 بار کرنا ہے، اللہ اکبر
सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को खड़े नहीं होना है बल्कि बैठ जाना है। 2 रकात की नियत की है तो आपको बैठ जाना है। अब आप लोगों को पहले तैयात पढ़ना है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग याद कर लें। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, अशहदु पे आपको अपनी शहादत वाली उंगली उठानी है और अल्लाह इलाहा पे गिरा देनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु पे उठानी है, अल्लाह इलाहा पे गिरा देनी है। अब आप लोगों को दुरूद इब्राहिम पढ़ना मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आप लोगों को जो दुआ मासूरा आपको याद हो उस दुआ मासूरा को पढ़ लेना है। मैं रब्बना आतिना पढ़ रही हूँ, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब आप लोगों को सलाम फेरना है, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोगों को पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। तो ये हो गया प्रैक्टिकल नमाज का तरीका। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, क्या पढ़ना चाहिए, और मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, एक एक चीज बताया है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, औरतें कैसे नमाज पढ़ें। अब अगर आप लोग जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका किए बांधे हैं, नियत की है उसकी, तो आप लोग पहले रकात में सना पढ़ना है पहले, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद जो सूरह याद हो उसको पढ़ लेना है, फिर रुकू करना है, फिर सजदा करना है, उसके बाद दोबारा खड़े हो जाना है। अब सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सूरह फातिहा और जो सूरह याद हो उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर आप लोगों को रुकू करना है, फिर सजदा करना है। अब सजदा करने के बाद बैठे रहना है, बीच में तशहुद में बैठे रहना है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, बाकी दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोगों को फिर खड़े हो जाना है, फिर तीसरे रकात में सूरह फातिहा जो सूरह याद हो उसको पढ़ लें, उसके बाद रुकू सजदा, फिर सजदे से उठे, उसके बाद खड़े हो जाए। फिर चौथी रकात में आप लोग सूरह फातिहा फिर जो सूरह याद हो उसको पढ़ लेना है, रुकू सजदा, उसके बाद फिर आप लोगों को बैठे रहना। तब आप लोगों को अत्तहियात पढ़ना है और दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर दुआ मासूरा पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को सलाम फेरना है और सलाम में आप लोग क्या पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपको जो है मुकम्मल तरीका, मुकम्मल जानकारी हासिल हो चुकी है कि नमाज किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये बारकोड है मेरे भाई, जो भी चाहे आप हदिये के तौर पर डोनेट जरूर करें, बड़ी मेहरबानी।